الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بیسر و سامان مددے قبلہ مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب قدس رب العالی، وہ ہمارے مشفق و مہربان حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب جملہ ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چار ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گساں، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے اپنے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا اس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ہندوستان کے 55 اداروں میں سے ایک ادارہ دارالعلوم فیضان غریب نواز جو پالی کی سرزمین پر موجود ہے، اس کا دستار کا یہ پروگرام ہے جس میں آپ مجھ سے پیشتر بہترین خطابات سماعت کر چکے ہیں۔
اور ہماری محفل کے جو اصل خطیب اور خصوصی مہمان ہمارے قائد معمار قوم و ملت مصلح امت داعی کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت العلامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے ان کے ملفوظات سماعت کریں گے۔ مکاتب کی تعداد ہمارے یہاں سنی دعوت اسلامی میں پورے ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ہے الحمدللہ، اور بڑے ادارے 55 ہیں جن میں سے ایک پالی میں فیضان غریب نواز بھی۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے یہاں میں بہت دنوں کے بعد آیا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی، اس لیے کہ جب برسوں پہلے یہاں زمین خریدی جا رہی تھی اس وقت اس زمین کے انتخاب کے وقت بھی یہ فقیر قادری حاضر ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سورج غروب ہو رہا تھا اور علم کے سورج کی بلندی کی بنیادوں کا یہاں پروگرام بن رہا تھا۔ یہاں کوئی اتنی خاص بستی نہیں تھی، چند ایک مکانات تھے، لیکن یہ علم کے گہوارے کی برکتیں ہیں کہ نئی بستی جنگل میں منگل ہوا۔ اور یاد رکھیں یہ علم کی برکت ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک عالم ربانی سے ملنے کی بات فرمائی تو نشانی یہی بتائی کہ موسیٰ وہاں بھنی ہوئی مچھلی لے کر جانا، جب وہ مچھلی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی تو سمجھ جانا کہ وہ عالم ربانی وہیں پر موجود ہے۔ تو علم سے زندگی ہے، بلکہ علم سے تو اسلام کی بھی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ، اور یاد رکھنا یہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے یہاں کے پالی کے کارکنان جن میں حاجی غلام یاسین صاحب اور ان کے تمام رفقا جو سب برابر کے شریک ہیں، یہ لوگ بظاہر کوئی سند یافتہ عالم نہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں سے وہ کام لیا کہ بڑے بڑے اہل علم جو ہے وہ حیرت سے تک رہے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کام دیتا ہے، اور ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور رہے گی۔ اور یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں پالی کے سنی مسلمانوں، اگر کوئی اللہ کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے نکلے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پورا شہر پالی کا ہمارے ساتھ ہے، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی الفتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کی محبتیں نہ ہوتی تو یہ اتنا بڑا ادارہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر دین کا کام کرنے والوں کی کوئی مدد نہ بھی کرے تو میرے بے نیاز اللہ نے اعلان کر دیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو کوئی تمہاری مدد کرے نہ کرے اللہ خود تمہاری مدد کیا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، الحمدللہ۔ اور یہ ادارہ چلتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ اس میں خلوص شامل ہے پالی کے سنی دعوت اسلامی کے کارکنوں کا، اس میں اخلاص شامل ہے پالی کی سنی عوام کا، خواتین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر صلہ بہتر جزا کو عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس لیے کہ گفتگو تو ہو چکی اور گفتگو ہونے والی ہے، یعنی دو بڑی گفتگو کے درمیان میری گفتگو کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو سونے کی کڑی کو
ایک پیتل کے تار سے، باریک تار سے جوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ان دو خطبہ اور امیر کی گفتگو کے درمیان ایک باریک سا تار میری گفتگو ثابت ہونا ہے، لیکن بس اتنی دیر میں حضرت تشریف لاتے ہیں، اتنی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم نہیں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، نہ آنے سے پہلے نہیں تھے یہ عقیدہ نہیں، اور جانے کے بعد ختم ہو جائیں گے یہ عقیدہ بھی نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں آنے سے پہلے کہیں موجود تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم کہیں موجود رہیں گے، اور اس کے بعد اپنا بنیادی عقیدہ یہ ہے، مسلمان ہو اہل ایمان ہو تو آپ کو یہ بات علمی سیکھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارا حساب ہوگا، اللہ جس جس کا چاہے گا حساب لے گا، اللہ جس جس سے چاہے گا پوچھے گا، اللہ جس جس سے چاہے گا سوال کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ ایسا مت سمجھو کہ اللہ حساب نہیں لے گا۔ بڑے بڑے فرعونہ یعنی بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے یزید کہلانے والے ظالم و جابر اس دن میرے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے اور اللہ سب سے حساب لے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ سے بھی حساب لیا جائے گا، مجھ سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور اس کے بعد میرا اللہ فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ یہ ہوگا لوگوں کی دو منزلیں ہوگی، یا تو کچھ لوگ اس دن چمکتے چہروں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یا تو کچھ لوگ اس دن سیاہ چہروں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ سوچیں اور غور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں کہ کسی نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے جہنم میں جانا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، پالی والوں اس کا فیصلہ جلسوں کے اسٹیج نہیں کرتے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ جلسے کا خطیب نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ناظر جلسے کا نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تم اور میں نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو پاپی اور گنہگار ہوں گے ان کو جہنم ملے گی۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو پاپی اور گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، آپ میرے متعلق بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نیک ہوں، اور نہ آپ اپنے متعلق کہہ سکتے کہ آپ نیک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نیک کہتے ہیں اس کو قدرت بھی نیک کہے، یہ کوئی ضرور نہیں، یہ بات خاص ہے۔ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اسے قدرت نیک کہے، کوئی ضرور نہیں، اور آپ جس کو بد سمجھتے ہیں اسے قدرت بھی بد کہے، یہ ضرور نہیں۔ بے شمار ایسے بد ہیں جنہیں آپ پاپی سمجھتے ہیں لیکن وہ قدرت کی فہرست میں نیکوں میں نہیں، اور بے شمار ایسے نیک ہیں جنہیں آپ نیک اور اللہ والا سمجھتے ہیں اور وہ قدرت کی فہرست میں پاپی نہیں۔ اس لیے یہ دنیا کے
آدمی ہے اپنے آپ کو ہر آدمی زیادہ سمجھتا ہے، اور یاد رکھنا جو سب سے بڑا پاپی ہے دنیا کا، وہ سب سے بڑا گنہگار ہے دنیا کا، جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر، اگر آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ وہ ام المومنین اللہ جسے سیدہ طیبہ طاہرہ مفتی 4 ملت کہا جاتا ہے، اجلا آرائے عصمت کہا جاتا ہے، محبوبہ محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی اندازہ لگائے اس خاتون کی عظمت کا، کوئی اندازہ کرے اس خاتون کی عظمت کا، اس خاتون کی مقدس خاتون کی عزت و حرمت کا مینار اتنی بلندی پر ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی گر جائے گی، لیکن عظمت عائشہ صدیقہ کے قصر مینار کی بلندی تک اس کی نظر جا ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، پہلے اماں عائشہ کی شان سنو۔ گھر میں جھاڑو دینے والی عورت کا نام عائشہ نہیں، گھر میں کپڑے دھلنے والی کا نام عائشہ نہیں، اماں عائشہ کس خاتون کا نام ہے، کس عورت کا نام ہے؟ اماں عائشہ کی شان سمجھو۔ دور آدم کی عورتوں سے لے کر امام مہدی کے دور کی عورت تک کسی عورت کو یہ شان حاصل نہیں کہ اس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ عورت اگر بے وضو ہو، توجہ کرنا، اماں عائشہ کے بستر پہ نزول قرآن کی بات کر رہا، عورت یا مرد بے وضو ہو تو وہ قرآن کی ایک آیت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک؟ اور جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اور وہ بستر پہ کی شان سے اللہ اکبر رسول اللہ ان کے بستر پہ جلوہ گر ہو اور پھر قرآن نازل ہو، یہ ام المومنین کی شان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور توریت آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ جاتے ہیں اور قرآن آتا ہے۔ غریب نواز سنی دعوت اسلامی اولاد غوث اعظم، جس کے بستر کو طور بھی رشک کی نظر سے دیکھے، کیا بات ہے، جلوہ طور کسے رشک کی اللہ اکبر نظر سے دیکھے، وہ بستر عائشہ صدیقہ ہے۔ اب اس خاتون کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اب دل کے کانوں سے سنو، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، تاڑیاں رکھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، اس گھمنڈ میں ہو، اس غرور میں ہو کہ ایک مٹھی ہر مہینہ میں غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتا ہوں، ہر مہینہ غوث پاک کی 11ویں کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میں قرآن پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو صرف کلمہ پڑھتا ہے، جس کا کلمہ ہے وہ خدا اس کی عظمت اور شان میں سورہ نور کی آیتیں نازل کرے۔ میں اس ام المومنین کی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی جہنم کا ذکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا جاتا، جہنم کی آگ کا ذکر کیا جاتا، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، اللہ اکبر، ام المومنین اتنا روتی کہ جب آنسو دوپٹے سے پوچھتی، کیونکہ عورتوں کی فطرت ہے، عورتیں جب روتی ہے تو دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب جہنم کی آگ کا ذکر سنتی، جہنم کے عذاب کا ذکر سنتی، جہنم کے بچھوؤں کا ذکر سنتی، جہنم کے سانپوں کا ذکر سنتی، جہنم کی آگ کا ذکر سنتی، اتنا روتی کہ آپ کے دوپٹے کا پلو بھیگ جایا کرتا تھا۔ اگر نچوڑنے والا نچوڑے تو اللہ اکبر اس سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک سکتے تھے۔ مجھے بتاؤ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو وہ اللہ کے خوف سے اور جہنم کے
کے عذاب سے اتنا رو رہی ہے، وہ اللہ کی خشیت سے اتنا لرزہ برندار ہے، اللہ اکبر، جس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ روٹھ جائے، یہ بھی میں بات عرض کروں، اللہ اکبر، ہم نے یہ تو سنا ہے اور سچ سنا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اللہ جس محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ، جس کے روٹنے پہ اسے منانے کے لیے آتے ہو، اسے عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اما عائشہ کو منانے کے لیے حضور آتے، فرماتی کہ میں روٹ کے بیٹھ جاؤں تو حضور مجھے منانے، حضور میری رضا چاہتے تھے، میری خوشی چاہتے تھے۔ آقا نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور کھانوں پر، یعنی سرید سید الطعام ہے تو ویسے ہی عائشہ سیدہ نساء ہے، عورتوں کی سید نسواں ہے، خواتین کی جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام، لیکن اللہ اکبر، جہنم کا ذکر سن کر اتنا روتی ہے کہ دوپٹہ بھیگ جاتا آنسوؤں سے۔ کیا کبھی ہم پر بھی یہ منزل آئی؟ کیا کبھی ہم پر بھی یہ مقام آیا؟ ہم تو سینہ تان کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا؟ آئیے ذرا جہنم کی وادیوں کا کچھ ہم احساس بھی کر لیں، تھوڑا سا جہنم کا مشاہدہ کرنے والے رسول نے جو جہنم کے بارے میں بتایا تھوڑا سا سن لیں، اس لیے کہ آج مسلمان کو جہنم کا پتہ نہیں، جہنم کے عذاب کا پتہ نہیں، اس لیے لوگ مغرور ہے، گھمنڈی ہے، 5 وقت کی نمازوں تہجد پر گھمنڈی ہے، لوگ ایک طرح تلاوت کرتے تو اس پہ گھمنڈی، وہ مولا علی، توجہ کرنا، وہ مولا علی جو سواری کی ایک رکاب پر پیر رکھتے ہیں تو دوسرا پیر دوسرے رکاب پر رکھنے سے پہلے قرآن ختم کرتے ہیں۔ ایک پارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب یہاں آج کل کے سائنس کے نوجوانوں کو لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رکاب پر پیر رکھ کر دوسرے پہ رکھنے سے پہلے قرآن ختم ہو جائے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی کہ وہ وقت کو سمیٹ دیتا ہے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ معراج حضور کو جو ہوئی وہ کتنی دیر میں ہوئی، تو آپ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا اور حضور جا کر آ گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی مقرر کو معراج بیان کرنے کے لیے بلائیں اور وہ مقرر ایماندار ہو اور اہل علم بھی ہو، پختہ خیال بھی ہو، صاحب معرفت بھی ہو، صاحب دل بھی ہو، وہ وضو کر کے اپنا بستر چھوڑ کر معراج بیان کرنے آئے تو وہ معراج بیان کر کے گھر جائے گا تو بھی اس کا بستر گرم نہیں رہے گا، اس کے کھولے ہوئے دروازے کی زنجیر ہلتی نہیں رہے گی، کیونکہ معراج بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اس کا بستر بھی ٹھنڈا ہوگا اور اس کی زنجیر بھی ختم ہو جائے گی، ہلتے ہلتے ختم ہو جائے گی، اور اس کا پانی بھی بہہ چکا ہوگا بلکہ سوکھ چکا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کے بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہو تو اس کو جانے اور آنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، لیکن ٹائم اللہ نے سمیٹا کہ نہیں سمیٹا؟ بھئی اللہ نے ٹائم سمیٹا کہ نہیں سمیٹا؟ تو جیسے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ٹائم کو چھوٹا کر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کے لیے گردش لیل و نہار کو روک دیتا ہے، ویسے وہ اپنے ولیوں کے لیے بھی اپنے کرم سے گردش لیل و نہار کو روک دیتا ہے۔ یہ کرامت ہوتی ہے، اس کی بڑی تفصیلیں جو موجود ہے میں اس پر کوئی گفتگو اس وقت نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ بطور کرامت ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ تفصیلات موجود ہے، لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مولا کائنات
جو ایک رکاب پر پیر رکھ کر دوسرے پر رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، جب وہ جہنم کے عذاب کو یاد کرتے تو اپنی مغفرت کی دعا میں ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے۔ مولا مشکل کشا اس طرح سے روتے تھے، آپ سوچ سکتے ہیں کیا ان کو یقین نہ تھا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا؟ واللہ ان لوگوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے، اور وہ بھی کیسے؟ اس دور میں اسلام قبول کیا جس دور میں اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، ایسے لوگ۔ لیکن اور پھر حضور نے ان کو جنت کی بشارتیں دی۔ اور مولائے کائنات تو ان 10 لوگوں میں ہیں جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں ابو طلحہ فی الجنہ۔ اس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سعید فی الجنہ 10 نفوس قدسیہ کا نام لے کر ایک ہی محفل میں ان کی جنت کی بشارت دی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مشتہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی، وہ لوگ کیسے روتے ہیں؟ ایسے روتے ہیں جہنم کے عذاب کو یاد کر کے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے۔ اور فاروق اعظم کا حال ہی عجیب ہے، جب وہ جہنم کا عذاب قرآن میں پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ہوش کھو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا اور اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فاروق اعظم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور 3 دن تک بیمار رہے لوگ آپ کی عیادت کو آتے تھے۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جن پہ جہنم حرام، یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں، ان کا یہ حال۔ اور ہم لوگ جنہیں جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ بک رہے ہیں، بدکاری اور زنا کے اڈوں پہ جانے والے جا رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہو رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، عورتوں پہ پاک کی نظریں ڈال رہے ہیں، یتیموں کا حق چھین کر کے حرام مال کھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اے پانی کے سنی مسلمانوں، فیضان غریب نواز کے اجلاس کے آنے والوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں نا، اللہ اکبر، اما عائشہ روتے روتے دوپٹہ تر کرے، فاروق اعظم روتے روتے بے ہوش ہو جائے، سیدنا علی کے مرتضیٰ ایسے روئے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے، مولائے کائنات کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ رونے والے روتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جہنم ہے کیا۔ ہمیں نہیں پتا جہنم کیا ہے، جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ہونٹوں پہ ہنسی آتی ہے۔ مولانا تو کہانی بیان کر رہے ہیں، مولانا تو قصہ بیان کر رہے ہیں، مولانا کی بات نہیں کرتا، مولانا کی بات کرتا ہوں، سنو۔ تیرے آقا غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کی شکل بڑی ہیبت ناک تھی۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سننا اور اپنے آپ پر رحم کرنا۔ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بدی کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنے حال پر رحم کر لو خدا را۔ بہت بڑی گھاٹی ہے جسے جہنم کہتے ہیں۔ میرے نبی نے، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں چولہا پھونکتے پھونکتے زندگی ختم کر دو گی، میری بہنوں کپڑے جھاڑو کرتے کرتے زندگی ختم کر دو گی۔ یہ بے وفا دنیا ہے میری بہن، جن کو تو گرم گرم کھانا پکا کر دیتی ہے وہ شوہر بھی تیری قبر میں تجھے بچا
बचाने नहीं आएगा। तेरे घर वालों को जिसको तूने बहुत ज्यादा खिदमतें की, उनमें से कोई तो तुझे याद भी नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, नमाज के वक्त में अगर तू टीवी देख रही है, मेरी बहन सीरियल देख रही है, नमाज छोड़ रही है, या अल्लाह अकबर तू नामहरम मर्दों से बात कर रही है, नामहरम अजनबी मर्दों से गुफ्तगू कर रही है, तो मेरी बहन समझ ले कि तू अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना रही है। हाँ, अगर तेरा किसी अजनबी मर्द से टच हो रहा है, तो मेरे नबी ने फरमाया, औरत का हाथ अगर किसी अजनबी मर्द से टच हो जाए बदनीयती के साथ, बदी की नीयत के साथ, उस पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। और ये जहन्नम की आग क्या है, आप हम जरा दिल के कानों से सुने। आका फरमाते हैं, मैंने देखा एक हैबतनाक शक्ल वाला, एक मकरू शक्ल वाला, जिसकी शक्ल इंतहाई हैबतनाक थी, और वो जहन्नम की आग को भड़का रहा था, और जहन्नम की आग भड़क रही थी। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये हैबतनाक शक्ल वाला, जिसकी शक्ल से दिलों पे हैबत तारी होती है, कौन है? तो कहा कि ये दारोगा जहन्नम है, जो अभी भी भड़का रहा है और क़यामत तक जहन्नम की आग को भड़काता है। और जहन्नम की आग क्या है पता है? दुनिया की आग जो जलाती है, साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक दुनिया की आग की जो हरारत है, आम तौर पे ईंधन अगर पावरफुल हो तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी हरारत होती, ठीक। और अब सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग है। आप अंदाजा करें, 69% ज्यादा जहन्नम की आग है। और ये तो सिर्फ समझने समझाने के लिए ये मुहक्किकीन की बातें कर रहा हूं कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और फिर वहां पर 1 लाख से ज्यादा होती है। ये सिर्फ कहने की मुहक्किकीन की बातें। हुजूर ने फरमाया, बल्कि एक हदीस में फरमाया 69 और एक हदीस में फरमाया 70 दर्जा ज्यादा। और ये भी याद रखें, अब मुहद्दिसीन उसको बयान करें कि ये 70 दर्जा जो है, ये 69 दर्जा जो है, ये गिनती का 10, 20, 30, 40 वाला नहीं है, बल्कि जब हदीस में 100 के अल्फाज आए, 70 के अल्फाज आए, 60 के अल्फाज आए, 40 के अल्फाज आए, 80 के अल्फाज आए, तो अरब का मुहावरा भी यहाँ लिया जा सकता है। क्योंकि अरब में भी कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ मुहावरा है, मैं कहता हूँ, अरे यार मैंने तो हाफिज अल्लाह बख्श की तकरीरें 50 बार सुनी। मतलब क्या उन 50 के बाद जो अदद आता है 50 को, मैं सैयद मोहम्मद साहब से 20 बार मिला, तो मतलब 19 के बाद जो 20 आता है वो नहीं, कसरत बताना मकसूद है। तो अब अगर ये उसका माना ये लिया जाए मुहावरे अरब के मुताबिक कि उन 70 या 70 दर्जा ज्यादा दुनिया की आग से जहन्नम की आग है, तो उसकी हरारत का अंदाजा कर सकते हैं। अगर अल्लाह को सिर्फ लोगों को, मुजरिमों को जलाना मकसूद होता, तवज्जो करना, सिर्फ जलाना मकसूद होता, तो जलाने के लिए तो दुनिया की आग भी काफी, क्योंकि दुनिया की आग में अगर किसी को डाल दिया जाए जल के वो राख हो जाता है। लेकिन जलाना मकसूद नहीं है, आमाल की सजा देना मकसूद। 70 दर्जा ज्यादा या 69 दर्जा ज्यादा जो जहन्नम की आग में मुजरिमों को डाला जाएगा, कुरान कहता है ला यमूतु फीहा वला यहया, वो जहन्नम में जल कर भी, कुरान के अल्फाज को कौन, न वो जी सकेंगे न मर सकेंगे, न मर सकेंगे न जी सकेंगे। ला यमूतु फीहा वला यहया, न वो मर सकेंगे न जी सकेंगे। उनको इतना बदतरीन अजाब जहन्नम में दिया जाएगा। उन 70 या 70
70 درجہ زیادہ دنیا سے اس آگ کی حرارت ہوگی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، میرے کریم آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا تو ان کو کھانے کے لیے وہ مانگیں گے، ہمیں کھانا دو، بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دو، بھوک لگی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا، ان کو کانٹے کھلائے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا وہ جہنم کا جو تھوڑ ہے، جو جہنم کے کانٹے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ کانٹے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ کانٹے بھی آگ کے بنے ہوں گے، وہ تھوڑ بھی آگ کا بنا ہوگا۔ اور جب لوگ اس کو منہ میں ڈالیں گے، اللہ اکبر، آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ اللہ، اگر آج سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہمارے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر آج سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے ہمارے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر چائے گرم گرم منہ کے اندر چلی جائے، زیادہ گرم ہو، منہ اور زبان جل جاتا ہے، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور تو کرو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور تو کرو۔ اللہ اکبر، انٹرنیٹ پر غور کرنے والوں، سائنس کے ضابطوں پہ غور کرنے والوں، جغرافی کے اصول پہ غور کرنے والوں، ریاضی کے ضابطوں پہ غور کرنے والوں، ذرا اپنی آخرت کے احوال پہ غور تو کرو۔ یہ دنیا کی چائے جو دنیا کے چولہے پر بنی ہوئی ہے، اگر زیادہ گرم ہو اور منہ میں چلی جائے تو زبان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اچانک اگر گرم کھانا آپ منہ میں ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن ہائے ہائے، اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ اس دن ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے وہ جوان جو نماز کے وقت میں تو بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے، نماز کے اوقات میں تو فیس بک پہ بیٹھ کر کے کھیل لگا رہا ہے، ہاں ہاں، تو اپنی جوانی کے نشے میں بدمست ہو کر عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، بدکاریوں کے اڈوں کو آباد کر کے تو سوچتا ہے میرا کام کیا کر لے گا؟ سن لے، میرا اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ کا حال کیا ہے میرے نبی نے سب بیان کر دیا تاکہ آگاہ ہو جاؤ، تاکہ اٹینشن ہو جاؤ۔ یہ کہانی کس سے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑ وہ زہریلے پھل، وہ کانٹے کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے جب وہ اپنے منہ میں ڈالیں گے تو ان کے منہ پھٹیں گے، ان کے منہ چھلنی ہو جائیں گے، وہ چبا نہ سکیں گے، ان کے ہونٹ باہر آ جائیں گے، ان کے دانت باہر آ جائیں گے، ان کے گالوں کا گوشت جھڑ کر کے گرے گا، اور جتنا وہ چبا کر کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے، کانٹے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے کانٹے۔ یہی حقیقت صحابہ کو معلوم تھی، اس لیے وہ روتے تھے۔ ہمیں یہ حقیقت نہیں پتا ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں نیک بننے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم نیک بھی نہیں بن سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ہنستے ہیں، ارے چھوڑو مولانا اللہ کریم ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کریم ہے، کیا یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا اللہ کریم؟ آپ کو آج پتا چلا اللہ کریم ہے؟ رات رات پر رونے عبادت کرنے والے کیوں ڈر رہے تھے؟ آنسو کیوں بہا رہے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا واللہ خدا کی معرفت جتنا صحابہ کو نصیب تھی اس کا کوئی ذرہ بھی کسی کو نصیب نہیں۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اصحاب رسول کو جو معرفت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے خدا کو دیکھنے والے مصطفیٰ سے توحید کا درس لیا تھا۔ ان سے زیادہ خدا کی معرفت کس کے پاس ہو سکتی تھی؟ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ تھوڑ منہ سے چبائیں گے ان کے حلق چھلنی ہوں گے، پھٹیں گے، اور ان کے پیٹ کے نیچے کے حصے سے ان کی آنتیں کٹ کے پھر وہ پانی طلب کریں گے، پھر وہ پانی مانگیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں آب حمیم دیا جائے گا، وہ گرم گرم پانی آب حمیم۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا گیا، بعض محدثین کہتے ہیں وہ آب حمیم ایسا پانی ہوگا جس میں جہنمیوں کا پیپ ملا ہوگا، جہنمیوں کا خون ملا ہوگا۔ ایک بات اور سن لیں، آج کل تو شراب کا بھی بہت دورہ چلا ہے، فلموں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے، سیریلوں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے۔ آب حمیم
لیکن جو شرابی جہنمی ہیں ان کے لیے کوئی خاص بات ہے، ان کو زانی مردوں اور عورتوں کا جو پیپ نکلے گا ان کے زنا کے آلات کی جگہ سے، اس سے زیادہ ہے کہ جملے میرے پاس نہیں ہے، معاف کرنا اگر بڑا سماعتوں پہ بار پڑے تو، جن جسم کے حصے سے وہ زنا کرتے کراتے تھے ان اعضاء سے پیپ اور خون جہنم میں بہ کر نکلے گا، وہ خاص شرابیوں کو دے۔ دنیا میں شراب پیتے تھے، یہ لو تمہارا انجام ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کوئی انگلی دھو کر دے دے دنیا کے پانی سے پیو گے؟ وہ جوانوں کی غیرت کہاں گئی کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں شراب پی ہوگی اور توبہ نہیں کیا ہوگا ان کو بدکار لوگوں کے ان اعضاء کا پیپ پلایا جائے گا، گرم گرم کھولتا ہوا پیپ جن سے انہوں نے زنا کیا ہوگا، اور اس کے اندر بدبو اتنی آئے گی کہ میدان محشر والوں کا دماغ پھٹنے لگے گا۔ وہ کہیں گے یہ بدبو کائے کی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ زنا کرنے والوں کے اعضاء کی بدبو ہے جس سے وہ زنا کیا کرتے ہیں۔ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ ہے؟ نہیں نہیں میرے عزیز بھائی، دنیا میں تو پہلی اور آخری بار آیا ہے، ایسی نادانی مت کر، ایک دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو جوانی کے نشے میں ڈوب کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بھائی تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تو کیا میں کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے نبی نے، اللہ بے شمار درود و سلام نازل کرے میرے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا جہنمیوں پر جو ہتھوڑا مارا جائے گا، جہنمیوں پہ جو ہتھوڑا مارا جائے گا، کچھ لوگوں کے سر پہ، کچھ لوگوں کی شرمگاہوں پہ، کچھ کو کہیں کچھ کو کہیں، سر پہ ہتھوڑا ان کے مارا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ ہاں ہاں جلسے میں آنے کا تو شوق تھا، مسجد میں جانے کا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ ڈائلاگ بولتے تھے ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم تو فلاں کے مرید ہیں۔ ان مولویوں کو طریقت کا کیا علم ہے، یہ کیا جانے اللہ تک پہنچنا۔ میں کہتا ہوں جو خدا کے گھر تک نہ پہنچے وہ خدا تک کیا پہنچ سکے گا؟ ارے خدا تک پہنچنے کے لیے گھر تک پہنچنا ضروری ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کوئی کسی کے گھر پہ کبھی نہ جائے اور پھر کہے کہ میری فلاں سے دوستی ہے۔ ارے دوستیوں کا پتہ تو گھر پہ آنے جانے سے پتہ چلتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں میں امین القادری کے کتنا قریب ہوں کہ میں اس کے بیڈ روم تک جاتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ قریب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کبھی اس کا گھر بھی دیکھا ہے؟ ارے گھر نہیں دیکھا تو وہاں پھر قریبی کیا ہوا، دوستی کیا ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں جو جتنا گھر آتا جاتا ہے اس کا تعلق اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ نہیں آتے وہ اللہ کا قرب کیا پا سکتے ہیں؟ خدا کے مقرب تو وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں کی کبوتریاں بن جاتے ہیں۔ جس کو خدا کے گھر میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دی۔ نعرہ تکبیر۔ کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے بدن پہ کاٹے آتے ہو، اور ہم اللہ والے ہیں، اور تو کون سا اللہ والا ہے؟ جھوٹے اللہ والے تو خدا کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ ارے وہ تو ایسے اللہ والے وہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو بھی ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ان کے دل مسجد میں لگے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے پھر بھی اس کا دل مسجد میں لگا ہے۔ جو مسجد کے سینے پہ بیٹھ کے گیم کھیلے اور اذان کے وقت کہ چلو اذان ہوگی نمازی آئیں گے، جو مسجد کو استنجا کے لیے استعمال کرے، شرم کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان تباہ ہو رہا ہے، میں نے کہا جو مسجد میں صرف پیشاب کے لیے جاتا ہو وہ تباہ نہ ہوگا۔ مسجد پیشاب کی جگہ ہے، آپ کے پانی میں بھی یہ ہوتا ہوگا، میرے مالیگاؤں میں بھی ہوتا ہے، اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد کے استنجا خانے، وضو خانے نمازیوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجدوں میں پیشاب کرتے ہیں، مسجدوں میں پخانہ کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کا حکم کیا؟ یہ تو مفتی لوگ بتائیں گے، میں تو فقیر آدمی ہوں، میں آپ کے سامنے کوئی حکم نہیں بیان کرتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں صرف پیشاب کے لیے جاتے ہو، کبھی سجدے کے لیے نہیں جاتے؟ یہ قوم تباہ نہیں ہوگی؟
یہ قوم برباد نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں دیکھو قوم کے سروں پر مصیبت کے بادل منڈا رہی. میں کہتا ہوں جس پہ خدا لعنت کرے اس کے سر پہ مصیبت کے بادل نہ ہوں گے تو کس کے سر پہ ہوں گے؟ آپ بتائیں مجھے، آپ مجھے بتائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تجھ سے تو کسی بے نمازی کے بازو میں مت بیٹھنا. کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور یہاں تو جناب بے نمازی ہو کر بھی سب کچھ ہے. یہ دنیا داروں کا دربار نہیں کہ تیرا کاروبار دیکھ کر تجھے مقرب بنایا جائے. یہ دنیا دار لوگ جن کی نظر جیب پہ ہوتی ہے ان کی بارگاہ نہیں کہ تیرے چہرے کی سفید چمڑی دیکھ کر کے تجھے مقرب بنایا جائے. نہیں، وہاں تو نہ عربی دیکھا جاتا ہے نہ عجمی دیکھا جاتا ہے. وہاں تو ایمان کے بعد عمل دیکھا، تقویٰ دیکھا جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنے ارد گرد کے محلوں کے گھر سمجھ رکھے کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ مجھ سے پیار کرے گا، رسول اللہ مجھ سے پیار کرے گا. سن لو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جب یہ باتیں میں کرنے لگتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گڑھ کر کے بول رہے ہیں. میرے اندر اتنا دماغ نہیں کہ میں گڑھ کے بولوں. پڑھ کر جتنا پڑھا ہے اتنا بھی نہیں بول پاتا تو گڑھنے کی فرصت کہاں سے؟ ہاں، یہ بھی لوگوں کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا اپنی کتاب میں. میں جو روایتیں پڑھ رہا ہوں وہ ساری روایتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور آج کل تو میں PDF میں لے کے چلتا ہوں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری گفتگو کچھ لوگ سننے آتے ہیں، کچھ سونگنے آتے ہیں. تو سونگنے والوں کو بھی میں چارہ پیش کر سکتا ہوں، کوئی تکلیف کی بات مجھے نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے، میں بتاؤں گا آپ کو. ہاں، تو فقی ابو اللیث سمرقندی نے علماء سے کہتا ہوں الفاظ میں تبدیل ہو سکتی روایت بیان کرتی ہوں، مضمون نہیں بدل سکتا. اسی لیے میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کی جامع میں پیش کرتا ہوں تاکہ احتیاط بھی ملحوظ ہو، کیونکہ فکر امام احمد رضا میں پابند کرتی ہے. ہاں، ہم کہیں رہے ہم ہر جگہ فکر رضا کے پابند ہیں. جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں فکر رضا نہیں چھوڑتے تو بالی آ کر راجستھان آ کر فکر رضا نہیں. اور یہ بات ہے کہ فکر رضا کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے. فکر رضا ہر عاشق رسول کی آواز ہے. اور فکر رضا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا دیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ہماری بیعتیں بھی موقوف ہے فکر رضا پر، اور ہماری خلافتیں بھی موقوف ہے فکر رضا. اگر ہم رات کے اندھیرے میں بھی فکر رضا سے بغاوت کریں تو کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں. بیعت بھی جاتی ہے، خلافت بھی جاتی ہے. ہمیں تو دھندا ہی نہیں کرنا ہے، ہمیں تو یہ نسبتوں کا خیال کرنا ہے. اگر قادری بن کے جانا ہے تو ہمارے مرشدوں نے ہمیں پابند کیا ہے. تو فکر رضا کے پابند ہیں انشاءاللہ، اور پابند رہیں گے. اگر پالی والے کچھ بچوں کو جو اسکول کالج میں پڑھ کر تھوڑا ہم پر شک کرتے ہیں کہ ہم فکر رضا کے پابند نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں میرے پالی کے بھائیوں، قیامت میں دیکھ لینا نا، قدرت کھول دے گی کون فکر رضا کے ساتھ وفا کرتا تھا، کون فکر رضا کے ساتھ تجارت. پالی کے میرے وہ نوجوان جو ہم سے کہتے ہیں، میں ان جوانوں سے کہتا ہوں، آپ سے کہہ سکتا ہوں، وہ سن رہے بیٹھ کر کے الحمدللہ ہماری فکر ہے دشمن احمد کی شدت، ملحدوں کی کیا مربت کی، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قسم. صوبہ بدلنے پہ ہماری بولیاں نہیں بدلتی. الحمدللہ ہم کسی بھی صوبے میں جائیں ہم رضا کے فکر کی بولی بولتے ہیں. دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. کہ فکر رضا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. فکر
رضا چھوڑنے کی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت تشریف لا چکے. میں نے پہلے سے شروع میں اعلان کیا تھا کہ حضرت آئیں گے تو میری گفتگو مکمل ہوگی، لیکن میں اس منزل پر آ کے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جو وہ ایک دو بات رکھوں. حالانکہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اپنے قائد اپنے امیر کے سامنے کوئی گفتگو کر سکوں، کیونکہ میں ان کے سامنے گفتگو میں بے ادبی سے قریب سمجھتا ہوں. لیکن ایک سے دو بار فکر رضا اس لیے چھوڑی نہیں جا سکتی کہ فکر رضا محلہ سوداگران کی فکر نہیں ہے. صرف فکر رضا 1450 سال کے سواد اعظم کے عقیدے کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر امام احمد رضا نے پیش فرمایا، اس لیے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ فکر یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. یہ ہمارے امیر کو آپ دیکھ لیں. ایک بات اب ہمارے قائد کو آپ نے پالی والوں نے دیکھا. میں پہلی مرتبہ بھی آیا تھا تو امیر محترم کے ساتھ آیا تھا. اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. تب حضرت کے ساتھ آیا تھا. بہترین بارش ہوئی تھی. بارش کا موسم نہیں بظاہر نہیں تھا اور بارش ہوئی تھی. بہت خوبصورت پروگرام تھا. آپ حضرت کو دیکھتے ہیں کتنی نرم گفتگو یہ کرتے ہیں، کتنی اصلاحی گفتگو کرتے ہیں نا. لیکن ہمارے امیر نے کبھی سنیت چھپا کے بات نہیں کی. جہاں ضرورت پڑی وہاں دو دھاری تلوار ہو کر کے کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پالی میں متصلف سنی بننا آسان ہے، مالیگاؤں میں متصلف سنی بننا آسان ہے، لیکن مکہ شریف جا کر کے اچھے اچھوں کو دیکھتے ہیں ہے نا. سوال کیے جاتے تو لوگ گھما پھرا کے جواب دیتے ہیں. یہ واقعہ میں نے میرے بڑے بھائی، میرے برادر مشفق و مہربان برادر بلبل باقی مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب سے سنا، اور انہوں نے مجھے بتایا، جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. یہ جو مرد کلندر بیٹھا ہے نا، ان کے ساتھ اگر ہم بریلی شریف سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی اگر لگے ہوئے ہیں دین کے کام کی وجہ سے، تو وجہ کیا ہے کہ ہم ان کی رات کو بھی دیکھتے ہیں، دن کو بھی دیکھتے ہیں. یہ جیسے کمرے میں ویسے ٹرین میں بھی، جیسے ٹرین میں ویسے کمرے میں، اور ممبر میں بھی ویسے ہی. حج کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے، ساتھ میں قاری رضوان صاحب بھی تھے. مینا کا ماحول تھا، مینا کا میدان تھا. مینا کے میدان میں ایک بدعقیدہ مولوی کچھ تقریر کر رہا تھا، اور مینا میں تو دیواریں ہوتی نہیں، وہ پردے لگے ہوتے ہیں. اس نے تقریر کرتے کرتے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی. آپ جانتے ہیں قاری رضوان صاحب نے مجھے بتایا، جب اللہ کے رسول کی گستاخی مینا میں ہو رہی ہے اور بدعقیدہ مولوی کر رہا ہے، اس وقت تو لوگ مصلحتوں سے کام لیتے کہ پابندی نہ لگ جائے، پاسپورٹ پر جائے پابندی نہ لگ جائے. لیکن جس امیر کی قیادت میں ہم کام کرتے ہیں، انہوں نے وہ پردہ پھاڑا، اور جو بدعقیدہ مولوی گستاخی کر رہا تھا اس کو مارنے کے لیے دوڑے. اتنی نرم طبیعت کی شخصیت کے لیے آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں مارنے کے لیے دوڑے ہوگے تو کیا ہوا ہوگا. لیکن یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، اپنوں میں رہو تو ایسے جیسے پھولوں کی طرح ہے نا، اور اوروں کو جب دیکھو تو اشداء علی الکفار کے مشتاق بن جاؤ. حضرت دوڑے. میں حضرت کے سامنے بات بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. قاری صاحب نے مجھے بہت طویل کے طور پہ بتایا تھا، لیکن وقت زیادہ ہوا ہے. آپ بتائیں ایسا شخص جس قافلے کی قیادت کر رہا ہو کہ جو مینا میں احرام کے اندر، مینا کے اندر، مینا کی سرزمین، مینا کی سرزمین پر آپ جو ہیں مینا میں اگر دوڑے کپڑوں کو سمیٹ کر مارنے کے لیے کسی کو گستاخی کی بنیاد پر، تو اس قید کے پیچھے چلنے والے کبھی یہ فکر کی حامل ہو سکتی کہ مفتی سنت کو چھپائیں؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں. تو میں اپنی بات ختم کر دوں. میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ہو سکے تو کسی بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھ، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برسے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کو اللہ معاف کرے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچائے، اور اللہ میں حضور کی سچی وفاداری عطا کرے، نبی اور آل نبی کی وفاداری احترام اصحاب کے ساتھ اللہ ہم سب کو عطا کرے. کیونکہ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، اصحاب نجوم رہنما ہے.
کشتی ہے آل مصطفی، تو الحمدللہ ایمان ہے آل مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، اور اللہ نہ چھوٹے دست دل سے، اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دامن خیال مصطفی، دامن خیال مصطفی۔ آئیے اسی فکر رضا کی حامل مرد قلندر، جس کی فکر نے غلام یاسین بھائی جیسے شخص کو بھی یہ راہ پر لگا دیا، یہ فیکٹری کا دھندا کرتے کرتے جس نے اپنے کاروبار کو دوسرے نمبر کا درجہ دے کر دیہاتوں میں پھرنے لگا وہ جوان، اور اب جوانی سے بڑھاپے کی منزلوں کی طرف بڑھ گیا۔ الحمدللہ کم و بیش 100 دیہاتوں کے اندر سنی دعوت اسلامی مکمل جو ہے وہ مکاتب چلا رہی ہے، سبحان، اور ایسی جگہ بھی جانا ہوتا ہے۔ حضرت بھی گئے ہیں، حضور مفکر اسلام بھی گئے، حافظ اللہ بخش صاحب بھی بتائے بھی گئے ہیں، سید محمد میرے بھائی قادری صاحب بھی گئے، اور بھی علماء، کہ جہاں کے لوگوں کو سلام کرنے کا شعور نہیں، جب ہم جاتے ہیں تو وہ استقبال کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ایسی زمین پہ جا کے 5 گھر مدرسہ قائم کیا، 3 گھر مدرسہ قائم کیا، اور آپ کے پارٹی نے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا، امجدی مسجد قائم کی۔ الحمدللہ یہ سب کچھ کام ہوا، یہ آپ کے تعاون سے ہوا۔ یقین جانیے ہمیں ایسے لوگوں کا دست و بازو بننا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات پڑھ رہی ہے، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ اکبر نے ایک مرتبہ بربل سے پوچھا تھا، اکبر نے ایک بار بربل سے پوچھا تھا، بربل یہ بتا سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے؟ اکبر نے بربل سے پوچھا تھا کہ سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے؟ تو بربل نے کہا تھا بادشاہ صرف 4 انگل کا فرق ہے، سچ اور جھوٹ میں صرف 4 انگل کا فرق ہے، جو کان سے سنو وہ زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، اور جو آنکھ سے دیکھو وہ زیادہ تر سچ ہوتا ہے۔ غلام یاسین نے کیا کیا، سنی دعوت اسلامی نے کیا کیا، آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جب یہ دنیا سے جائیں گے تو اپنے سینے پر یہ ادارہ نہیں لے کر کے جائیں گے، یہ تو قوم کے لیے چھوڑ کر کے جائیں گے، اور مزید بڑے منصوبے بھی ہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ سنی دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے۔ اگر دور نزدیک سے لوگ آئیں تو میری گزارش ہے فکر رضا کی احیاء عشق رسول کی اس تحریک کو اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں اس کی برانچز کو قائم کریں، تاکہ محبت رسول کا پیغام جو ہے وہ عام ہوتا رہے۔ اس تحریک کا مقصد نہ ووٹ، نہ نوٹ، نہ شخصیت پرستی ہے، اس تحریک کا مقصد ایک ہی ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم میں چل۔ اس تحریک کا مقصد ایک ہی ہے، قوت عشق سے ہر مست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ انشاءاللہ پہلے حضرت کی گفتگو ہوگی، پھر ہم دستار کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ پہلے حضرت کی گفتگو کروا لیں۔ بہت خوبصورت ماحول ہے، پادری والوں نے بہت اچھا ماحول بنا رکھا ہے سننے سنانے کا۔ ایسے خوبصورت ماحول میں ایسا خوبصورت خطیب خوبصورت باتوں کو لے کر کے پیش کر دینا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر دستار بندی کا خوبصورت منظر ہم خوبصورت تقریر کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مذہب کا استقبال جلدی سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون نعرے کا جواب دے رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔